استاد علی نے خود حسن زادہ عاملی سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور وہ لاری جان سے عامل تشریف لے گئے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ قوم سے میرے ہمراہ میرے کچھ شاگرد بھی میرے ساتھ چلے تاکہ درس کو جاری رکھا جائے۔ عامل میں صبح کے وقت کلاسز لیتا تھا، دوپہر تک کلاسز لیتا تھا۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ظہر کی نماز پڑھ کے میں دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر استراحت کرتا تھا۔ صبح سے میں مسلسل کلاسیں لے رہا ہوتا تھا اور دوپہر کے بعد بھی مصروفیات ہوتی تھی، لہٰذا بیچ میں یہ ریسٹ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ریسٹ کرنے کے بعد میں شام میں رات تک مسجد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، وہاں پر مختلف بحث ہوا کرتی تھی۔ گرمیوں میں میری مشغولیت اسی طرح سے دن اسی طریقے سے گزرتا تھا۔ آقائے حسن زادہ عاملی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے صبح سے ظہر تک کلاس لی اور اس کے بعد مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو میں گھر آ گیا، دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا، استراحت کرنی تھی۔ بہت تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں لیٹا تو بچوں نے اس طرف سے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور ان کے شور میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونا چاہتا تھا لیکن بچے کھیل رہے تھے۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میں نے جا کر بچوں کو ڈانٹا، بہت زیادہ ڈانٹا، اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ واپس آ کر دوبارہ لیٹ گیا تاکہ سو سکوں۔ لیکن فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا، میں نے غلط کام کر لیا۔ یہ بچے ہیں اور بچے تو کھیلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، بچوں کا تو کام ہی یہی ہے، کیوں میں نے ان کو اس طریقے سے ڈانٹا، بچوں کا دل کیوں توڑا۔ اب میری نیند اڑ گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے اپنے بچوں کا دل توڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے راضی کروں۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا، مٹھائی والے کی دکان پر گیا، بچوں کے لیے مٹھائی لی اور گھر واپس آیا تاکہ بچوں کو راضی کروں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ بچوں کا دل مٹھائی سے راضی نہیں ہوگا۔ میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا، مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ جو دل میں نے توڑا ہے وہ 2 مٹھائی سے کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوگا، میری حالت بری تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل عامل کے گاؤں میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے سفر پر جا رہا ہوں۔ بہت برا حال تھا کیونکہ میں نے بچوں کا دل توڑ دیا تھا، بہت اداس تھا۔ میں اس گاؤں سے عامل آیا اور پھر عامل سے میں نے ٹکٹ لی اور تہران چلا گیا۔ تہران سے میں نے دوبارہ ٹکٹ لی اور تبریز چلا گیا اور وہاں اپنے استاد آغائے الہی طباطبائی کے گھر گیا۔ جب میں نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خود انہوں نے دروازہ کھولا۔ مرحوم آیت اللہ الہی طباطبائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلسفہ اور عرفان دونوں میں علامہ طباطبائی سے کم نہیں تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، وہ مشہور نہیں تھے۔ الغرض کہ میں ان کے گھر گیا تو وہ خود دروازے پر آئے۔ جب انہوں نے مجھے وہاں دیکھا تو تعجب سے پوچھنے لگے کہ آغائے حسن زادے، آپ یہاں پر کیسے ہیں؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو عامل میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آئیں اندر چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں۔
ہم لوگ اندر جا کر بیٹھے، ابھی حال احوال اور خیر خیریت اور ابتدائی گفتگو میں ہی مصروف تھے کہ اچانک آغائے الہی طباطبائی نے مجھ سے کہا کہ آغائے حسن زادے، آغائے قاضی نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ آغائے قاضی ایک بہت ہی اہم شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے طاقتور شاگردوں سے رابطہ برقرار رکھا ہوا تھا، کہ جن میں سے ایک الہی طباطبائی بھی ہیں۔ آغائے الہی طباطبائی آغائے حسن زادہ آملی سے کہنے لگے کہ آغائے قاضی کو آپ سے گلہ تھا، شکایت تھی۔ جب میرے استاد نے مجھ سے اس طریقے سے کہا تو میں سوچنے لگا کہ آغائے قاضی کو مجھ سے کیا شکایت ہو سکتی ہے، وہ بھی برزخ سے، اور انہوں نے برزخ سے میرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ پھر آغائے الہی طباطبائی کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آغائے حسن زادہ آملی سے کہو کہ کیا ان کاموں کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہو؟ جب میرے استاد نے مجھے یہ پیغام دیا تو میرے استاد مجھ سے پوچھنے لگے کہ آغائے حسن زادے، مگر آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ آغائے الہی طباطبائی خود بھی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے صرف آغائے قاضی کے پیغام کو، ان کے گلے کو، ان کے شکوے کو آغائے حسن زادہ آملی کو پہنچایا تھا۔ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میں نے جو کام کیا ہے اسی کام کی وجہ سے میں آمل سے اٹھ کر یہاں تبریز آیا ہوں تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ وہ جکڑ سا گیا ہے، میں نے دل توڑا ہے۔ میں شرمندگی سے سرخ ہو گیا تھا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے کہ آغائے قاضی نے مجھے عالم برزخ سے پیغام بھیجا ہے کہ کیا اس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہو؟ ان کاموں کے ذریعے سے تم اپنے امام سے دور ہو رہے ہو۔ دل توڑنا اور غصہ کرنا یہ گناہ ہے، اور ہر گناہ خدا کی بارگاہ میں تسلیم نہ ہونا ہے، خدا کے سامنے سرکشی کرنا ہے۔ تمام برے اخلاق، بری رفتار، سب کی جڑیں تکبر ہے کہ جو انسان کے دل اور ذات میں موجود ہے۔ صرف اسی شخص کا اخلاق برا ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں بری صفات اور گناہ کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی معاشرہ خدا کے سامنے برا ہو، اگر ایک معاشرہ دین کے آگے تسلیم نہ ہو، خدا کے آگے تسلیم نہ ہو، اور آہستہ آہستہ وہ معاشرہ متکبر معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے میں زندگی کرنے کا طور طریقہ گناہ سے آلودہ ہوتا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے خدا کی موت کی کہانی نہیں سنی۔ 19 میلادی کے آخری میں ایک فلاسفر تھا کہ فلسفے کی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ یہ داستان ایک پیغام ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں خون آلودہ چاقو تھا، آستین بھی اوپر چڑھائی ہوئی تھی، اور وہ اس شہر کے میدان میں آتا ہے اور فریاد بلند کرنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے کہ لوگوں، کیا تم کو معلوم ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خون آلودہ چاقو ہے اور وہ چلا رہا ہے تو اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس چاقو سے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ جاؤ، جس کا جو دل چاہتا ہے کرو، اب تم لوگ آزاد ہو۔ اس داستان سے اس کا ایک مقصد ہے کہ یہ داستان ہمارے ہی دور کی داستان ہے، ہمارے ہی معاشرے کی داستان ہے، اور اس کی تعبیر کے مطابق خدا قتل ہو چکا ہے۔ اس نے کنائے کے طور پر اس بات کو بیان کیا کہ لوگوں نے خدا کو کنار پر کر دیا ہے اور خدا کے ہونے کا یقین نہیں ہے، اور خدا کو کنار کر کے خود کو خدا کی جگہ پر بٹھا دیا ہے، اور انسان کا کہنا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں گا کہ جس سے مجھے فائدہ ہو۔
میں صرف وہی رابطے کو برقرار رکھوں گا کہ جس سے مجھے لذت حاصل ہو، جس سے مجھے فائدہ ہو، اور وہ بھی دنیاوی فائدہ، آخرت اور ابدی فائدہ نہیں دیکھنا ہے۔ اور جو چیز بھی مجھے لذت حاصل کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوگی، میں اسے اپنے بیچ سے ہٹا دوں گا، اپنے آگے سے ہٹا دوں گا۔ اور جب اس طریقے سے ہوگا تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک ایسا تمدن وجود میں آئے گا جو خود محور ہوگا، خود کے گرد گھومتا ہوگا، خود کے فائدے کے لیے ہوگا۔